الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وقال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله وتطمئن القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم خواتین، امت کی مائیں اور امت کی بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دجالی دور کے اندر بھی ان علماء کرام اور حفاظ اعظام اور رہنمایان دین و ملت کی رہبری میں آپ حضرات کو اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کسی نہ کسی درجے کے اندر دین کی کچھ بات کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے. اس پر ہم سب جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کم ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان نوجوان علماء حفاظ اور نوجوانان ملت کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان حضرات کی انتھک کوششوں کی بنا پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمارے جسم کی تمام خوراکیں بھی مہیا فرما رکھی ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کوئی انسان بھوکا نہیں مر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی جسمانی خوراک کے لیے
اور جسمانی غذا کے لیے تمام چیزیں مہیا فرما رکھی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے بھی انسانوں کے دل و دماغ میں اس بات کو ڈالا، اور ڈال کر کے اسباب کے درجے میں اللہ رب العزت نے یہ ٹیکنالوجی اور یہ نئی ایجادات جو شروع فرمائی ہے، یہ سب بھی گویا کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بیکار نہیں بنایا ہے۔ تو اس پر ہم سب اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، تہہ دل سے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور بارگاہ عزت میں سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اے باری تعالی، جس طریقے سے آپ نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہمارے جسم کی تمام غذائیں آپ نے مہیا فرما رکھی ہیں، ایسے ہی آپ نے علماء کرام کے ذریعے سے اور نوجوانان ملت اسلام کے غیور نوجوانوں کی رہنمائی اور کوششوں سے آپ نے ہماری جسمانی خوراک بھی مہیا فرمائی کہ جو آج ہمیں کچھ بولنے کا اور کچھ سننے کا موقع مل رہا ہے، یہ سب آپ کی عنایتیں ہیں۔ تو ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کو انسان نے اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے اور اعلان کرا دیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا ہم نے مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ تو انسان کی دو ضرورتیں ہیں، اور انسان کے جسم کے اندر دو چیز ہے، انسان کا جسم، ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح۔ جس طریقے سے اگر جسم کو جسم کی غذائیں نہ ملے اور جسم کی غذائیں نہ پہنچائی جائے تو انسان جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، نحیف لاغر کمزور ہو جاتا ہے، دبلا پتلا ہو جاتا ہے، جسمانی نقاہت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جسم کو جسم کی غذا نہ ملنے کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے انسان مریض کہلاتا ہے اور مریض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیز جو انسان کے اندر ہے وہ ہے اصل میں روح، اور روح کی وجہ سے انسان زندہ ہے، چل پھر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ روح بھی باقی اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس روح کو اس کی غذا ملتی رہتی ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، ہمیں بخار آتا ہے، سردی ہوتی ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے نا، تو جسمانی اعتبار سے ہم پھر
ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، ایسی ہی ہماری روح بھی بیمار پڑ جاتی ہے۔ اور اصل میں جنت کا جو وعدہ ہے وہ روح کے بننے پر ہی جنت کا وعدہ ہے۔ جسم کے بننے پر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کہیں نہیں فرمایا ہے۔ اگر جسم کے بننے پر جنت کا وعدہ ہوتا تو دنیا کے تمام باڈی بلڈر اور بڑے پہلوان، بڑے موٹے تازے، مرد بھی موٹے تازی، عورتیں بھی سب جنت میں چلی جاتی اور چلے جاتے۔ لیکن اس کے بننے پر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ روح کے بننے پر اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو جسم کے تمام اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جان لو کہ وہ کیا ہے، انسان کا دل ہے نا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکل صورت کو اور نہ ہی تمہارے مال پیسے کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اصل میں انسان کے دلوں کے بیپاری ہیں، اور انسان کے دل کے اوپر اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک بوٹی ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو جسم کے تمام اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جائے تو جسم کے تمام اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ دل انسان کا صحیح ہے تو جسم کے اندر سے نکلنے والے تمام اعمال اور جسم کے تمام اعضاء سے نکلنے والے اعمال صحیح نکلیں گے، اور جب وہ دل خراب ہو جاتا ہے تو اعضاء جسم سے نکلنے والے تمام اعمال خراب اور فاسد نکلتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ ہانڈی کے اندر سے وہی چیز نکلتی ہے، دیگچی اور پتیلی کے اندر سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پتیلی اور بھگونے کے اندر ہم گوشت بنا رہے ہیں اور اس کے اندر سے سبزی نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے تو پھر انسان کی نظر صحیح ہوتی ہے، انسان کی سوچ صحیح ہوتی ہے، انسان کی فکر صحیح ہو جاتی ہے، انسان کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، انسان کا بولنا اچھا ہو جاتا ہے، انسان کا چلنا اچھا ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ اچھی ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان کا دل بگڑتا ہے تو پھر ساری چیزوں میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ پھر انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس غلط نظر کے اوپر اللہ رب العزت کے ہاں مجھے کل کو قیامت کے میدان میں جواب دینا ہے، اور اس غلط نظر کے اوپر اللہ رب العزت میری پکڑ فرمائیں گے۔
اور دونوں کو ہی حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کریں، ہے نا؟ اس لیے دونوں کو حکم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی ضرورتیں یکساں ہیں، کپڑا مردوں کی ضرورت تو کپڑا عورتوں کی ضرورت، سواری مردوں کی ضرورت تو سواری عورتوں کی ضرورت، کھانا مردوں کی ضرورت تو کھانا عورتوں کی ضرورت، دوائی اور غذائیں مردوں کی ضرورت تو عورتوں کی بھی ضرورت، ہر چیز میں گویا کہ مساوی ہے، برابر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کو حکم دیا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تو گویا کہ دل کے بننے اور بگڑنے پر سارا دار و مدار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل بنا لے، تو دل کے بننے سے انسان کے اعمال بن جاتے ہیں، اور دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اور یہ دل انسان کے لیے صدر مقام کی گویا کہ حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک ہی دل بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دل رحمان کے لیے ہو اور ایک دل شیطان کے لیے ہو، نہیں، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، اور وہ کون کس کے لیے ہے؟ خالق کائنات کے لیے، وہ اللہ رب العزت کے لیے۔ انسان کی کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو معطر رکھے، اس دل کے اندر انابت اللہ ہو، رجوع اللہ ہو، خشیت الہی ہو۔ جب انسان کے دل کے اندر انابت اللہ ہوگا، رجوع اللہ ہوگا، خشیت الہی ہوگی، میدان محشر کے حاضری کا استحضار ہوگا، تو پھر انسان اپنے دل پر محنت کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اس کو ضرور بالضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے، تو وہ اس کو ڈال دے گا چڑھتے عذاب میں، یعنی جو اللہ رب العزت کی یاد سے منہ موڑے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ رب العزت اس کو ڈالے گا چڑھتے ہوئے عذاب میں، ہے نا؟ چڑھتے عذاب کے اندر اللہ رب العزت اس کا حشر فرمائیں گے۔ اللہم احفظنا منہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ دلوں کے بیپاری ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے قرآن کریم کے اندر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد نرینہ کام آئے گی، ہاں جو بنا ہوا دل آئے گا وہ اس کے کام آئے گا۔ اس آیت میں کیا فرمایا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، بنا ہوا دل، منجا ہوا دل، صاف ستھرا دل، بس اس دل کی قیمت اللہ رب العزت کے یہاں لگائی جائے گی، ہے نا؟ جو دل ماں سوا کی محبت سے پاک ہوگا، غیر اللہ کی محبت سے پاک ہوگا، جو دل
حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، حب جاہ سے، حب مال سے، ہے نا، غیبت سے، چغلخوری سے، کینہ سے، کپٹ سے، ان تمام بیماریوں سے جو دل پاک اور صاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایسے دل کو پسند فرمائیں گے اور ایسے دل کو قبول کریں گے۔ جو صبرہ ہوا دل لے کر کے آئے گا، اللہ اس دل کی قیمت لگائیں گے، ہے نا؟ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد نرینہ کام آئے گی، نہ اولاد نرینہ یعنی نہ بیٹے کام آئیں گے۔ تو یہاں پر تفصیلی ایک بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نرینہ ہی کا تذکرہ کیوں کیا کہ نہ اولاد نرینہ کام آئیں گی۔ مفسرین نے پھر اس کے اندر تفصیلی بحث کی ہے کہ چونکہ انسان کو مال کا بھی غرور ہوتا ہے، زیادہ اولاد ہو تو 4 اولاد ہو، 5 اولاد ہو، 6 اولاد ہو، تو اس پر بھی اس کو غرور ہوتا ہے۔ وہ اگلی چیزیں ہیں، بہرحال اس وقت میں اس میں نہیں جانا ہے۔ تو ان عادتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت گویا کے دلوں کے بیپاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے دل کا سودا چاہتے ہیں کہ تم مجھے اپنا دل کبھی اس وقت میں کوئی فون نہ کرے برائے مہربانی، ایک مجلس کے اندر ہوں اس وقت میں، میرا فون شروع ہے، برائے کرم کوئی فون نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورا ہوا دل، مجا ہوا دل، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے دل کا سودا چاہتے ہیں کہ تو مجھے اپنا دل دے دے تو اس کے بدلے میں اپنی جنتوں کو تیرے سپرد کر دوں گا، اللہ اکبر، تیرے حوالے کر دوں گا۔ تو سوچیں ماں بہنوں، ہم اپنے 1 روپے کے عوض میں، ہے نا، ہمارے حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انسان 1 روپے کے عوض میں، 1 روپے کے بدلے میں داغی سیب لینا پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ کسی سیب کے اندر، کسی چیز کے اندر عیب ہو تو اس کو لینا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے بدلے میں اس داغی دل کو کیسے قبول کریں گے؟ داغی دل کو کیسے قبول کر لیں گے؟ اس لیے فرما رہے ہیں کیونکہ جو سالم دل لایا، یعنی وہ دل جو غیر کی محبت سے پاک، غیر کے اثرات سے محفوظ، ہے نا، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو اس دل کو اس دنیا میں بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، اور دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے بنجر زمین دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بنجر زمین، جس زمین پر کاشتکاری نہیں ہوتی تو وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے نا، پھر وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اس زمین پر کسی چیز کی پیداوار نہیں ہوتی، وہ سخت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان جب اس دل پر محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ایسا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر یہ پتھروں کے مانند ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کے مانند ہو گئے، اور آگے اللہ فرمانے پتھروں کے مانند نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔
کہ پتھروں سے تو نہریں جاری ہو جایا کرتی ہے نا. جب پتھر کو پھوڑتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب پتھر پھوٹتا ہے تو بسا اوقات اس میں سے پانی نکل آتا ہے. اور بعض پتھر تو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا بھی نہیں، کانپتا بھی نہیں. پتھر بھی دل کی اس سختی پر شرماتے ہیں. انسان کی یاس، انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان کے پاس یہی سرمایہ ہے کہ انسان اس کو بنا لے، یعنی اس دل کو بنا لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا. اور اگر اسے بگاڑ لیا تو پھر انسان ناکام ہو جائے گا. دل اندھا ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ دل اندھے نہیں ہوا کرتے، ہے نا، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ سینوں میں دل اندھے ہوا کرتے ہیں. اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے. کیسا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر انسان نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا. جیسا کہ ایک آدمی کی بینائی نہ ہو تو وہ آدمی دوست اور دشمن میں، ہے نا، اندھیرے اور اجالے میں تمیز پیدا نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز نفع دینے والی ہے، کون سی چیز نقصان دینے والی ہے. اسی طرح جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو دوستو اور ماں بہنیں، وہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے مگر اس کے سر پر جوئیں بھی نہیں رینگتی کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے یا نہیں. اس کو نیک آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، دیندار متقی عورتوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی. اسے بری عورتوں کی صحبت اچھی لگتی ہے نا. موبائل فون پر دل لگتا ہے، ٹیلی ویژن پر دل لگتا ہے، غیبت کرنے میں دل لگتا ہے، اور دنیاوی ناولوں کے پڑھنے میں دل لگتا ہے. لیکن قرآن سے دل اکتا جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا، اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا. نیک خواتین کی صحبت اچھی نہیں لگتی، اچھی باتیں اس کو اچھی نہیں لگتی، اچھی مجالس سے اچھی نہیں لگا کرتی. حالانکہ ایک اللہ والے نے، ایک شاعر نے بہت عجیب بات کہی ہے نا. شیخ سعدی علیہ الرحمہ بھی فرماتے ہیں نا، صحبت بد سے ہمیشہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا ناگ تو. سب کے لیے ہے. عورتیں اگر بری صحبت اختیار کریں گی وہ بری بن جائیں گی، مرد اگر بری صحبت اختیار کرے گا تو برا بن جائے گا. آپ دیکھتی ہیں اگر کہیں بیت الخلاء کی ٹنکی ہو، بیت الخلاء کا کوئی حوض ہو، وہاں سے اگر آپ گزر رہی ہوں تو آپ کو وہاں سے بدبو ہی آئے گی. اور کسی عطر فروش کی دکان کے سامنے سے جب گزر رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے خوشبو آ جاتی ہے. تو دل اندھے ہوا کرتے ہیں. اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انہم کانوا قوما عمین، کہ وہ اندھی قوم تھی. تو کیا ساری کی ساری قومیں اندھی تھوڑی تھی؟ قومیں تو اندھی نہیں تھی نا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سارے اندھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے فرمان کو انہوں نے کیا کیا؟ ٹھکرایا، نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قوما عمین، کہ وہ قوم اندھی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا، اور اپنے ایمان کو نہیں اپنایا، ایمان کو نہیں بنایا. اس لیے انہیں اندھی قوم کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ
ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ جو دنیا میں نابینا ہے تو اس کو آخرت میں بینائی نہیں ملے گی؟ نہ ایسا نہیں ہے ماں اور بہنوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چشم پوشی کرتی رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکراتی رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکراتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چشم پوشی کرتے رہے، نظر انداز کرتے رہے، اس کے حکموں سے اندھے بنے رہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی بینائی کو سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہے نا قرآن کریم کے اندر من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے حکم سے اعراض کرے گا تو اس کو دنیا میں سخت عذاب یہ دوں گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ اس کی دنیاوی زندگی کو تنگ کر دوں گا، ہے نا۔ مرد اگر میرے حکم سے چشم پوشی کرے گا تو ان مردوں کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، بیوی کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، پریشانیوں کے اعتبار سے۔ عورتیں اگر چشم پوشی کریں گی، میرے حکم کو ٹھکرائیں گی تو ان کی دنیاوی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، کہ ان کے شوہر کو اس کا نافرمان بنا دوں گا، شوہر کو ترشر مزاج بنا دوں گا، اس کے بچے کو اس کے لیے نافرمان بنا دوں گا۔ چلیے معاش کے اعتبار سے اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، یہ دنیا کا نقد عذاب ہوگا۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، کہ قیامت کے میدان میں ہمیں اندھے اٹھایا جائے گا۔ بندہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا گیا، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسا ہی جیسے تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہماری نشانیاں آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، تو آج کے روز ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ آخرت کا عذاب ہوگا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسان اللہ رب العزت کے فرمان کو نظر انداز کرے گا، اللہ رب العزت کے احکامات کو ٹھکرائے گا، تو یہ انسان گویا کہ آخرت کے اعتبار سے بینائی اس کی چھین لی جائے گی، محروم کر دیا جائے گا، اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے پر نہ چلے، نفس و شیطان کا لقمہ بن گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے بارے میں فرما رہے ہیں لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ہے نا۔ کہ ان کے دل ہوتے ہیں ہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے جو انہیں عقل سکھاتے، ان کے کان ہوتے جن سے وہ ہدایت کی بات کو سنتے، او آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ آنکھیں تو اندھی نہیں ہوا کرتی، یہ تو سینوں کے اندر جو ہے نا دل اندھے ہوا کرتے ہیں۔ ایسے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا لیتے ہیں، مہر جباریت، ہے نا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل کے اوپر ایک دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ جب انسان اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس دھبے کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اسی طرح سے وہ دھبا لگا رہتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کر لیا تو دوسرا دھبا
دوسرا داغ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اوپر مہر جباریت لگا دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ہے نا، کانوں پر، آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مہر لگا دی۔ تو یہ انسان کے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اور غفلت والی زندگی گزارنے کی وجہ سے دل اندھے ہوا کرتے ہیں، دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے ماں بہنوں، دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی دل کے بنانے کے اوپر جنت یا جہنم ہے۔ دل بن جائے گا تو جنت ہے، دل بگڑ جائے گا تو جہنم ہے۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کا میدان انسان کے دل ہوا کرتے تھے، کہ اس دل کے اندر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، احکامات الہیہ، اسی کو سکھانے کے لیے اور اس توحید کو بٹھانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور یہ دل جو ہے نا، یہ عرش اللہ ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے دل کو بیت اللہ فرمایا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ کے گھر کے سامنے اگر کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی مہمان آ جائے، گھر کے سامنے کتے بلی مرے پڑے ہیں، گرد و غبار ہے نا، گندگیاں پڑی ہوئی ہے، تو مہمان بھی آنے والا دور سے چلا جائے گا کہ بھائی پہلے اپنی گندگی کو یہاں سے صاف کر لو، اس کے بعد میں ہم اندر داخل ہوں گے۔ تو جب ایک دنیا کے انسان کا یہ حال ہے تو وہ رب کائنات، ہے نا، ہمارے گندے دل کے اندر کیسے آئیں گے، گندے دل کے اندر کیسے سمائیں گے؟ اور یہ دل جو ہے نا، انسان کا دل، یہ کوئی پانی سے نہیں صاف ہونے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہی کی گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل کو دھو لیا کرو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ، پانی تو وہاں پر پہنچتا نہیں، میں اس کو کیسے دھوؤں؟ تو فرمایا یہ دل پانی سے نہیں، یہ تو میرے سامنے رونے سے دھلے گا، یہ تو میرے سامنے گڑ گڑانے سے دھلے گا، یہ تو میرا نام لینے سے دھلے گا، میرے نام کی ضربیں لگانے سے دھلے گا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ اس سے بھی زیادہ استغفار کیا کرتے تھے، اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہایا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اپنے دل کو دھویا کرو۔ اور کس سے دل دھلے گا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ دل پانی سے نہیں دھلے گا، بلکہ میرے سامنے گناہوں سے، میرے سامنے گڑ گڑانے سے، میرا ذکر کرنے سے، میں اپنے گناہوں پر معافی مانگنے سے، عاجزی اور وزاری کرنے سے تمہارے دل دھلیں گے، کہ جب تم ہمارے سامنے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو اس آنسو کے گرنے سے تمہارے دل کو میں صاف کر دوں گا۔ اسی لیے تو دل کی غذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جس طریقے سے جسمانی غذا ہے ایسی دل کی غذا ہے۔ تو انسان کے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا بنائی، اگر وہ غذا نہ کھائے تو کمزور ہو جائے گا، اعمال بدن کے، جسم جو ہے نا، انسان کے بدن جو ہے نا، اعمال کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دل کی بھی غذا ہے، اور وہ ہے نیکی کے کام کرنا،
تلاوت قرآن کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، تسبیحات کی پابندی کرنا، گناہوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلخوری سے بچنا، بہتان درازی سے بچنا، کینہ اور حسد سے بچنا، ان تمام گناہوں سے بچنے سے ہمارے دل صاف ہوں گے۔ اور جب اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نیک لوگوں کی، نیک خواتین کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو اس سے ہمارے دل کو غذا ملے گی، اس سے ہمارے دل کو تقویت ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دل کی پالش کیا ہے؟ جس طریقے سے ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، جوتے گندے ہو جائیں تو جوتوں کی پالش ہے، کپڑے گندے ہو جائیں تو کپڑوں کی پالش ہے، اس کے لیے صابن ہے، گھر کی در و دیوار گندی ہو جائے اس کے لیے روغن ہے نا، کلر ہے، جسم گندا ہو جائے تو اس کے لیے صابن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دل گندا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کون سی پالش ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہ ہر چیز کے لیے پالش ہوا کرتی ہے اور دل کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ یعنی جو انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، تو اس کا سیاہ دل صاف ہو جاتا ہے، گناہوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرتا ہے تو پھر اس کا دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا دل چمکنے لگتا ہے نا، کہ جیسے پالش سے جوتے صاف ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ لوہے ہے، لوہا کو اگر جنگ لگ جائے، گنج لگ جائے تو اس کے لیے بھی پالش ہے، یعنی کہ مال لگا دیا جاتا ہے۔ کپڑے کی پالش صابن ہے، ایسی ہی دل کی پالش یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ والوں کی مجالسیں ہیں، اللہ والوں کے بیانات ہیں، علماء ربانیین کے بیانات سنیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں، جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے واقعات ہیں ان کی زندگیاں اپنے سامنے رکھیں۔ آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو، آپ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو، آپ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو، آپ دیکھیں حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کو، آپ دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو، کہ ان کی زندگیاں کیسی تھی، انہوں نے اپنے دل کے اوپر کیسی محنت کی تھی، انہوں نے اپنے دل کو کیسے بنایا تھا۔ ماں اور بہنوں، ہر چیز کے اندر دیکھے تو وہ بھی آپ ہی جیسی خواتین تھی، آپ ہی جیسی خاتون تھی، لیکن اللہ اکبر انہوں نے اپنے دل کے اوپر کیسی محنت کر لی تھی کہ دین اسلام کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اپنی جان کو گوا دینا اور جان کی بازی لگا دینا پسند کر لیا، قبول کر لیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ ایسا انہوں نے اپنا ایمان بنایا تھا۔ آپ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی دینے والی وہ آپ ہی جیسی خاتون تھی، اسلام کے لیے سب سے پہلے ہجرت کرنے والی سب سے پہلے آپ ہی جیسی خاتون تھی، حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام سب سے پہلے دین ایمان قبول کرنے والی آپ ہی جیسی خاتون تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دین اسلام کے لیے سب سے پہلی قربانی دینے والی اور اپنی جان کی بازی لگانے والی آپ جیسی خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایمان اور اسلام قبول کرنے والی آپ جیسی خاتون تھی، ہے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر سب سے زیادہ قربانی دینے والے بھی اپنی جان اور مال کی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے اپنے دل پر ویسی محنت کی تھی، انہوں نے اپنے دل کو ویسا بنا لیا تھا۔ اور یہ صرف ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہے نا صحابیہ کا بھی واقعہ ہے، تابعیات کا بھی واقعات ہیں، موجود ہیں۔ آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آخر اس اسلام کی خاطر، اس دین کی خاطر، اور ان کی زندگیاں ازواج مطہرات کی زندگیاں تو تھی، ان کے بعد میں
پھر صحابیات کی زندگیاں کیسی تھی، ہے نا، جو کسی قابل نہیں تھی، جو بت پرستوں کی اولاد تھی، بت پرستی کیا کرتی تھی، لیکن جب ان کے دلوں کے اندر ایمان آ گیا تو انہوں نے اپنے دل پر ایسی محنت کی کہ پھر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چار ہے نا جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کروا رہی ہیں، اپنے شوہر کو شہید کروا رہی ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز تھی؟ ان کا ایمان کامل ان کی زندگیوں میں آ گیا تھا، انہوں نے دلوں کے اندر ایمان کو سجا لیا تھا، رچا لیا تھا، اور ایمان پر انہوں نے ایسی محنت کی تھی۔ اور وہ ایک ہی نہیں بلکہ اس کے بعد میں آپ چاہے جس پہلو سے آپ دیکھیں، جس ایڈیل کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ہر میدان کے اندر خواتین کا کردار آپ کو ملے گا، چاہے وہ محدثہ ہوں، حافظ الحدیث یعنی حدیث کو یاد کرنے والی خواتین کیسی تھی، حفظ حدیث انہوں نے کیسی اختیار کر رکھی تھی، کیسا انہوں نے حدیث کا ذخیرہ جمع کیا اور حدیث کو کیسا جو ہے حفظ یاد کیا، قرآن کریم کو کیسے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے قرآن کو حفظ کرنے والی ہیں خواتین میں۔ اور محدثہ تو اتنی بڑی ہیں کہ 200-250 اجل صحابہ ان کے درس میں ہوا کرتے تھے، ان سے سبق پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور ایک دونوں کے واقعات نہیں ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی کتاب ہے خواتین اسلام کے کارنامے، آپ سے میری گزارش ہے آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات ایک کتاب ہے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی، حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم کی، اس کتاب کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ گھر جنت کیسے بنے اس کتاب کو پڑھیں۔ خواتین کی تربیتی بیانات اس کتاب کو پڑھیں۔ حیا اور پاک دامنی وہ ایک کتاب ہے خواتین کے تعلق سے، ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، پھر آپ کی زندگی اعمال صالحہ والی بنے گی، آپ کی زندگی تقوی اور طاعت والی بنے گی۔ یہ تو ان کے واقعات ہیں۔ آپ بعد والی کی زندگی کو دیکھیں کہ مقامی ولایات پر بھی آپ جیسی خواتین پہنچی ہیں، ہے نا۔ حضرت رابعہ بصریہ کو دیکھ لیجئے، اور رابعہ بصریہ کو بھی چھوڑ دیجئے آپ، وہ تو خیر القرون کے دور کی ہیں۔ اس 14ویں صدی کے اندر بانی تبلیغ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بی صفیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، ان کے تقوی اور طہارت کو دیکھیں، کیسا انہوں نے اپنے دل کے اوپر محنت کی تھی، کیسا انہوں نے اپنے دل کو بنایا تھا۔ ان کا واقعہ لکھا ہے تبلیغ بالیقین ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے واقعہ کہ رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر اس زمانے میں 50-60 لوگوں کی افطاری سحری خود بنایا کرتی تھی، اور پھر گھر کے تمام کام کاج کیا کرتی تھی، اور اس کے باوجود روزانہ رمضان المبارک کے اندر 40 پارے قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ ایک قرآن شریف روزانہ ختم کرتی تھی، پھر 10 پارے اور اس کے علاوہ، یعنی 40 پارے روزانہ قرآن شریف کا معمول تھا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اور اسی پر بس نہیں، اس کے علاوہ روزانہ ماہ رمضان میں 40 پارہ قرآن شریف کا پڑھنا، 5000 مرتبہ درود پاک کا پڑھنا، 12000 مرتبہ اسم ذات کا ذکر، لا الہ الا اللہ 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 اللہ، یہ تمام اذکار ان کے ہوا کرتے تھے روزانہ کے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی رب انی مغلوب فانتصر 300 مرتبہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 500 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 مرتبہ، اور اس کے علاوہ بھی اور دیگر ان کے معمولات تھے۔ اور یہی نہیں، اس کے علاوہ ان کی جو تراویح کی نماز ہوا کرتی تھی، قاریوں کے پیچھے وہ نماز تراویح پڑھا کرتی تھی ان کی گھر کی خواتین، اور ان کی تراویح 9 بجے سمجھ لیں
مثال کے طور پر کہ 9 بجے شروع ہوتی تھی تو ختم سحر سے پہلے پون گھنٹہ پہلے ان کی تراویح ختم ہوا کرتی تھی، یعنی سحری کے وقت ختم ہونے سے پون گھنٹہ پہلے ان کی تراویح ختم ہوتی فوراً جو ہے نا وہ سحر کیا کرتی تھی۔ اب ان کے وقت میں برکت کہاں سے آتی تھی؟ اتنے سارے کام کاج کر رہی ہیں، ہے نا؟ تو کیا تھا ان کی زندگیوں میں؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ نبیہ عورتیں نہیں ہو سکتی، ولیہ تو عورتیں ہو سکتی ہیں، خواتین عورتیں جو ہے نا ولیہ متقی ہو سکتی ہیں، پرہیزگار بن سکتی ہیں، ہے نا؟ نیک بن سکتی ہیں، اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو ضرور بضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ضرور بضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ان کی والدہ کی زندگی تھی۔ حضرت جی مولانا شاہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا یہ حال تھا۔ اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے فضائل اور مناقب سے نوازا ہے نا؟ پوری ایک سورت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے نام سے سورۃ النساء نازل فرما دی ہے۔ مردوں کے نام کی کوئی سورت نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام کی سورت ہے، اور اس سے بھی بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قربان جائیے اس اللہ رب العزت کی، ہے نا، کرم فرمائی پر، زیادہ نوازی پر، کہ اللہ رب العزت نے ہم نااہلوں سے، ہم گنہگاروں سے اور ہم کمینے مردوں سے آپ بندیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفارش کی ہے نا؟ آپ دیکھتی ہیں کہ کسی کی سفارش کسی کا بھائی کرتا ہے، کسی کا باپ کرتا ہے، کسی کی بہن کر لیتی ہے، ماں کر لیتی ہے نا، کسی کی خالہ کرتی ہے، کسی کی پھوپھی کرتی ہیں، لیکن میری ماں اور بہنوں قربان جائیے اللہ رب العزت کے پاک احسان پر کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا آپ حضرات کے لیے وعاشروہن بالمعروف، ہے نا؟ مردوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں، اے مردوں تم عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ میں کیا کرو؟ پیش آیا کرو، زندگی بسر کرو، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ میں پیش آؤ۔ کتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے نا؟ اس لیے ہر شوہر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کی ہے کہ دیکھو اے میرے بندو، یہ تمہاری صرف بیویاں نہیں ہیں بلکہ یہ میری بندیاں بھی ہیں، اس لیے یاد رکھنا کہ اگر آج تم نے ان کو معاف نہیں کیا، کل کو قیامت کے میدان میں میں بھی اللہ ہوں، میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آپ کے درجے کو بڑھایا ہے، کتنا آپ کا درجہ بلند کیا ہے نا؟ اگر آپ، ہے نا، کبھی آپ کے درجے کو بہن کی شکل میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے عزت کا سامان بخشا، ہے نا؟ بیٹی کا درجہ دیا تو ہمارے لیے فخر کی چیز بنائی، بیوی کا درجہ دیا تو آپ کو آپ کے شوہر کے مال میں آپ کو وارث بنایا، آپ کو ماں کی شکل میں دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت فرما دیا۔ کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ماں بہنوں۔ لیکن یاد رکھیں یہ سب کے سب درجے کے حامل جبھی ہوں گی اور درجے کے مستحق جبھی ہوں گی کہ جب ہم اس دنیا سے اپنے ایمان کو بنا کر بچا کر کے لے جائیں گی، اپنے دل کو سوار کر کے جائیں گی، جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقام ہے نا اولیاء کو بلند کریں گے۔ دل کی صفائی کی نہایت ضرورت ہے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے نا؟ اس لیے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی کے ذریعے سے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، آپ پڑھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ نظام الدین اولیاء بنانے والی کون تھی؟ ان کی ماں تھی
حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا ولی قطب بنانے والی کون تھی؟ ان کی امی جان۔ یعنی ہر ایک اچھے نیک صالح جوان مرد کے ہے نا کردار کے بننے میں، اچھا بننے میں کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہے، کسی نہ کسی ہے نا بہن کا ہاتھ ہے، کسی نہ کسی ماں کا ہاتھ ہے، کسی نہ کسی بیوی کا ہاتھ ہے نا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کے ایمان لانے کے ذریعہ کون بنی؟ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے وقت کے ولی قطب ابدال بنے، ان کے پیچھے کن کا کردار تھا؟ ان کی ماں کا کردار ہے نا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کیا کہ علیہ رحمہ جو ماں کے پیٹھی کے اندر 15 پارے کے حافظ بن گئے تھے، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ ان کی ماں کا تقویٰ، ان کی ماں کی طہارت، ان کی ماں کی پاکیزگی ہے نا، ان کی ماں کے دل کے صالح اور دل کے سنورنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے سینے میں تھا وہ ان کے دلوں میں منتقل کر دیا۔ تو جب ہم پاکیزہ اور ولیہ اور متقیہ بنیں گی ماں بہنیں، تو یقیناً آنے والی ہماری نسل بھی ولی بنے گی، اور ہماری نسل، ہماری اولاد بھی نیک اور صالح بنیں گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے دل کی صفائی بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کی صاف صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں گھر کی صفائی کے اوپر کیا ملے گا، نہیں ماں بہنوں، آپ کے تو ہر عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے نا۔ ایک صحابی آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تو آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور آپ سے وہ حدیث سن لیتے ہیں، مگر ہم عورتیں محروم رہ جاتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہیں، گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ کی وہ باتیں نہیں سن پاتی۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی کوئی دن متعین فرما دیجئے کہ جس دن ہم سب کے سب حاضر ہو جایا کریں اور ہم بھی کچھ حصہ آپ سے حاصل کر لیا کریں اور سن لیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ایک دن متعین فرما دیا، بدھ کا دن۔ تو صحابیات جمع ہو جاتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردے میں ان کو دین کی باتیں سکھا دیا کرتے تھے، سنا دیا کرتے تھے۔ پھر ایک صحابی آئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد لوگ تو ہم سے عبادت میں آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے کہ وہ جنازے کی نماز کے لیے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، جہاد میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم عورتیں گھر کی چار دیواری میں ہی رہتی ہیں اور ہم نیکیوں سے اتنے بڑے کیا آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہم اتنے بڑے کام نہیں کر پائیں گے۔ تو قربان جائیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا کہ دیکھو، جو عورت گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اس مرد کے برابر اجر فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں ماں بہنوں، آپ کو آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا اجر گھر کے اندر ہی عبادت کرنے پر عطا فرما دیا ہے۔ مردوں کو حالانکہ بارش ہو ہے نا، آندھی ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اس وقت میں ایسے ماحول میں جا کر کے جب مرد مسجد میں نماز پڑھے گا تب جا کر کے اس کو وہ اجر ملے گا۔ لیکن قربان جائیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس احسان پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کتنا بڑا درجہ بلند فرما دیا۔ یہ فرما دیا کہ جو خواتین ہے نا، جو عورتیں اپنے گھر کے کونے میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے کتنا سستا سودا ہے، آپ گھر میں بیٹھی بٹھائی وہاں پر وضو کر لیں، گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھ لیں اور وہ اجر وہ ثواب حاصل کریں جو مردوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے پر ملتا ہے نا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو عورت اپنے بچے کی خاطر رات کو جاگتی ہے نا، تو اس کو اللہ رب العزت اس مرد مجاہد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر رات کو جاگ کر پہرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا بڑا اجر ہے نا، بچے کے جاگنے کے اوپر آپ اگر جاگتی ہیں تو بچہ رات کو جاگ جاتا ہے، ماں سمجھتی ہے کتنی تکلیف دے رہا ہے،
لیکن قربان جائیے اس رب کائنات پر کہ اللہ رب العزت آپ کے اس جاگنے کے اوپر اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں کہ جو دشمن کو سرحد پر رات جاگ کر کے ہے نا پہرا کرنے پر جو اجر ملتا ہے، اتنا بڑا ثواب آپ کو آپ کے بچے کے جاگنے کی بنا پر اٹھنے پر آپ کو مل رہا ہے گھر بیٹھے بٹھائے۔ اس کی قدر کرے ماں بہنیں، ہے نا۔ آپ اپنے شوہر کی مال کی نگرانی اور اپنی عزت کی حفاظت، ہے نا، اس کو سلامت رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر دیا۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے گھر کی صاف صفائی کے اوپر کچھ نہیں ملتا؟ نہیں ماں بہنوں، آپ اگر گھر کے اندر صاف صفائی کر رہی ہو، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اپنے خاوند کے گھر میں اگر کوئی سامان بے ترتیب پڑا ہوا رہتا ہے نا، اس کو اٹھا کر رکھ دیتی ہیں سلیقے سے، اگر اس کو بھی اٹھا کر سلیقے سے رکھ دیتی ہیں تو اس پر بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں تو جتنے ذرات ہیں اس گھر کے اندر گرد و غبار کے، دھول کے، اس ایک ایک ذرے کے اوپر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک گناہ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، ایک گناہ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کھانا پکا رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے، کپڑے دھو رہی ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو اجر مل رہا ہے نا۔ لیکن بس یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی نیت کو چینج کر لیا کریں، بدل لیا کریں، ہے نا، کہ اللہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کی کفالت کا آپ نے مجھ کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اے اللہ، میں اس لیے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کام کو کر رہی ہوں، اور اس کے بدلے میں اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ آپ دعا بھی فرما دیں، اپنے شوہر کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا بھی کرتے رہیں، اور ہر اس کام کے اندر نیت کو بدل لیا کریں، ہے نا۔ آپ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں تو نیت کر لیں کہ اللہ آپ نے صاف صفائی کا حکم دیا ہے نا، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ آپ پاک ہے، صاف ہیں اور پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان کہا گیا کہ پاکی ہے نا جو ہے نا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اے اللہ یہ صفائی اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے نا۔ اسلام چونکہ پاک اور صاف مذہب ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی اور صفائی کا حکم دیا ہے، اگر آپ تھوڑی سی نیت کو کر لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر کا ہر عمل، ہر کام کیا بن جائے گا؟ نیکی بن جائے گا، اور آپ کے ہر عمل کے اوپر اجر لکھا جائے گا، ہے نا۔ آپ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے جھاڑو لگائیں۔ کھانا بنا رہی ہیں، جھاڑو لگا کر جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کر جھاڑو لگائیں، کھانا بنائیں، بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندیں، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا سالن میں یا کسی بھی چیز میں بہا دے تو بسم اللہ پڑھ کر جو ہے نا شروع کریں۔ ہر کام کی ابتدا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس بسم اللہ کی وجہ سے آپ کا ہر عمل اور آپ کی سنیت کی وجہ سے آپ کا ہر عمل جو ہے نا جس کو آپ دنیا سمجھ رہی ہوتی ہیں، ہر عمل انشاءاللہ آپ کا دین بن جائے گا۔ آپ گھر کا دروازہ بھی بند کرتی ہیں نا تو اس سے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ہے نا وبائی چیز ہے نا، بھوت ہے، ابلیس ہے، جو بھی ہے، شیطان ہے، جن ہے، سب نکل کے بھاگ جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان گھر کا دروازہ بند کرتے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، کوئی عورتیں جب پڑھ کر کے بند کرتی ہیں تو چاہے اس گھر کے اندر ابو الجن بیٹھا ہو وہ بھی وہاں سے نکل جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو اب ہمارے اس گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہے۔ تو ماں بہنیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم اور اچھی تربیت دینے والی بنیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو تربیت کے اوپر انشاءاللہ ہمارے بڑے اکابرین آپ حضرت کے سامنے جب کبھی ان کو موقع ملے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس لائن سے بھی متوجہ فرمائیں گے۔ اس عاجز فقیر نے جو بھی باتیں آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، امت کی تمام ماں بہنوں کو
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ پھر میں ان نوجوانان علماء حفاظ اور نوجوانان ملت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عاجز کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیا اور آپ حضرات کو سننے کا موقع دیا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سب کاموں کو سبھی کے لیے نجات کا ذریعہ عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.